وہ 5 خطرناک ترین گناہ جس سے رزق ختم ہو جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ 5 گناہ کرتا ہے وہ ساری عمر غربت میں ہی گزار دے گا، اللہ اس سے تنگ دست ہی رکھے گا اور اسے کبھی بھی غنی نہیں کرے گا۔ وہ 5 گناہ یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی مخلوق میں اشرف المخلوقات بنایا اور اس کے لیے زمین آسمان کی بے شمار نعمتیں پیدا کی۔ ہر ذرے میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے اور ہر سانس میں اس کی عطا کی جھلک ہے، مگر ان سب میں سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ رزق صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے صاف لفظوں میں فرمایا ہے کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ یہ وعدہ ہمیں یہ سکون دیتا ہے کہ ہمارا رزق کبھی ختم نہیں ہو سکتا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی حقیقت ہے کہ گناہ کی وجہ سے انسان اپنے حصے کے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ فرمان ہمیں متنبہ کرتا ہے کہ گناہ صرف آخرت کے نقصان کا باعث نہیں بلکہ دنیاوی زندگی کی تنگی اور غربت کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ رزق کی برکت اور کشادگی ایمان اور نیکی کے ساتھ ہے اور اس کی تنگی اور محرومی گناہوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم اس پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے اعمال کی سزا دی۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ گناہ صرف فرد کو نہیں بلکہ پوری قوم کو رزق کی کمی اور برکت کی محرومی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بار بار رزق اور برکت کو گناہوں کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ ایک روایت میں آیا کہ جو چاہتا ہے اس کا رزق کشادہ ہو اور عمر میں برکت ہو تو وہ صلہ رحمی کرے۔ اس کا مطلب ہے نیکی کے کام رزق میں اضافہ کرتے ہیں جبکہ گناہ رزق کو ختم کر دیتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ گناہ رزق کو روک دیتا ہے اور نیک اعمال برکت کو بڑھاتے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کی کہ وہ بڑی محنت کرتا ہے لیکن پھر بھی روزی میں تنگی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہو سکتا ہے تمہارے اعمال میں کچھ ایسے گناہ ہوں جو رزق کے دروازے بند کر دیتے ہیں، اس لیے توبہ کرو اور اللہ کی اطاعت میں لگ جاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بھی بہت سبق آموز ہے۔ ایک شخص ان کے پاس آیا اور شکایت کرنے لگا، اے امیر المؤمنین، میں بڑی محنت کرتا ہوں لیکن میرے پاس کچھ جمع نہیں ہوتا۔ حضرت عمر نے اس سے فرمایا کہ یاد رکھو، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی دینے والا ہے۔ محنت کرو مگر اللہ کی نافرمانی سے بچو کیونکہ گناہ ہی اصل تنگ دستی ہے۔ اگر تم چاہو کہ اللہ تمہیں عطا کرے تو اس کے حکموں کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ نصیحت آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہماری روزمرہ زندگی میں بھی بہت سے واقعات ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں جو اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ گناہ برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ ایک تاجر کی کہانی ہے جس نے ابتدا میں ایمانداری کے ساتھ کاروبار کیا اور اللہ نے اسے بہت نوازا، مگر جب اس نے جھوٹ اور دھوکہ دہی شروع کی، وزن میں کمی کرنے لگا اور گاہکوں کو دھوکہ دینے لگا تو اس کے کاروبار کی برکت ختم ہو گئی۔ بظاہر دکان ویسی ہی تھی، گاہک بھی آتے تھے لیکن نفع ختم ہو گیا، قرض بڑھ گیا اور گھر میں سکون نہ رہا۔ آخر کار وہ برباد ہو گیا۔ یہ سب کچھ اس کی بددیانتی کی وجہ سے ہوا۔ اسی طرح ایک نوجوان کی کہانی ہے جو والدین کی نافرمانی کرتا تھا۔ اس کے والدین ہمیشہ اس کے لیے دعا کرتے تھے لیکن وہ ان کی بات نہیں مانتا تھا، ان کے سامنے گستاخی کرتا اور دل دکھاتا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کی نوکری چھن گئی، کاروبار ناکام ہو گیا اور غربت اس کا مقدر بن گئی۔ ایک دن وہ سخت پریشان ہو کر ایک بزرگ کے پاس گیا اور اپنی حالت بیان کی۔ بزرگ نے پوچھا، کیا تم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہو؟ نوجوان شرمندہ ہو گیا اور کہا، نہیں۔ بزرگ نے کہا، پھر تعجب کس بات کا ہے؟ والدین کی نافرمانی
سب سے بڑا گناہ ہے، اور یہ گناہ دنیا ہی میں اپنے اثرات دکھاتا ہے۔ نوجوان نے توبہ کی، والدین سے معافی مانگی اور ان کی خدمت شروع کر دی۔ کچھ ہی عرصے بعد اللہ نے اس پر رزق کے دروازے کھول دیے۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ والدین کی خدمت رزق کی کنجی ہے۔ رزق کی برکت کے خاتمے کا ایک اور سبب ظلم ہے۔ ایک قصہ ہے، ایک گاؤں میں ایک دولت مند تاجر رہتا تھا جو ہمیشہ مزدوروں کے پیسے روک لیتا تھا، یتیموں کا حق کھا لیتا تھا، غریبوں پر ظلم کرتا تھا۔ شروع میں اس کاروبار اس کا خوب چلتا رہا، لیکن پھر اچانک اس پر قرضے بڑھنے لگے، دشمنیاں پیدا ہو گئیں اور اس کی اولاد بھی نافرمان ہو گئی۔ تھوڑے ہی عرصے میں اس کی دولت ختم ہو گئی اور وہ محتاجی کی زندگی گزارنے لگا۔ یہ انجام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ظلم کبھی پھلتا پھولتا نہیں، بلکہ ظالم کو دنیا ہی میں اپنے انجام کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب آئیے وہ 5 بڑے گناہ بیان کیے جائیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خبردار کیا کہ یہ گناہ رزق کو ختم کر دیتے ہیں اور انسان کو غربت اور تنگ دستی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ پہلا بڑا گناہ ہے زنا۔ زنا انسان کی روحانی اور جسمانی زندگی دونوں کو برباد کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ زنا سے معاشرے میں بے حیائی پھیلتی ہے، خاندان ٹوٹتے ہیں، نسلوں کی پاکیزگی ختم ہو جاتی ہے۔ اس گناہ کی وجہ سے اللہ برکت اٹھا لیتا ہے اور انسان رزق کی تنگی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دوسرا بڑا گناہ ہے جھوٹ۔ جھوٹ کے بارے میں فرمایا گیا یہ سب گناہوں کی جڑ ہے۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو وہ اعتبار کھو دیتا ہے، کاروبار میں برکت ختم ہو جاتی ہے اور معاشرے میں اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت والے کبھی بھی رزق میں برکت نہیں پا سکتے۔ تیسرا بڑا گناہ ہے خیانت۔ امانت میں خیانت کرنا ایک ایسا جرم ہے جو اللہ اور بندے دونوں کے ساتھ ظلم ہے۔ جب انسان کاروبار، تجارت یا کسی ذمہ داری میں خیانت کرتا ہے تو وہ وقتی فائدہ تو اٹھا لیتا ہے، مگر در حقیقت وہ اپنے رزق کی برکت ختم کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں۔ چوتھا بڑا گناہ ہے والدین کی نافرمانی۔ والدین کی نافرمانی سے دعائیں رک جاتی ہیں اور رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا کہ والدین کی نافرمانی کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور دعا ہی تو رزق کھولنے کی سب سے بڑی چابی ہے۔ اس لیے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا رزق بڑھے، انہیں چاہے کہ والدین کی خدمت کریں اور ان کی رضا کو اللہ کی رضا سمجھے۔ پانچواں بڑا گناہ ہے ظلم۔ ظلم خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ظلم کو اپنے اوپر بھی حرام کر دیا اور تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ ظالم کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے اور وہ دنیا میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ یہ 5 گناہ ایسے ہیں جو انسان کی دنیا میں تنگ دستی اور غربت میں مبتلا کر دیتے ہیں اور آخرت کو بھی برباد کر دیتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون، کاروبار میں برکت، زندگی میں خوشحالی ہو تو ہمیں ان گناہوں سے مکمل بچنا ہوگا۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی عطا کرتا ہے اور وہی چھین لیتا ہے۔ اگر ہم اپنے ماضی پر نظر ڈالیں تو وہ خود بخود ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کب کب جھوٹ بولا، کب کب کسی کا حق مارا، کب کب والدین کو رنج دیا یا کب کب رشتہ داروں سے منہ موڑا۔ یہ سب اعمال دھیرے دھیرے ہماری خوشحالی کو کھا جاتے ہیں اور ہم سمجھ بھی نہیں پاتے کہ اصل بیماری کہاں ہے۔ دنیاوی علاج کے لیے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، مگر رزق کی بیماری کا علاج صرف توبہ، نیک اعمال اور اللہ کی طرف رجوع کرنے سے ہی ممکن ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب اللہ کے حضور توبہ کریں، اپنے گناہوں سے رجوع کریں اور یہ دعا مانگیں کہ اے اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمیں حلال اور پاکیزہ روزی دے، ہمیں گناہوں سے بچا، ہمیں اپنی رحمت کے دروازے ہم پر کھول دے، آمین۔ وہی رب ہے جو رازق ہے، وہی سب کا سہارا ہے، اسی کے حکم سے چلتا ہے جہاں سارا کنارہ ہے،
وہی خالق ہے، وہی مالک ہے اور وہی سب کا پالنہار، اسی کی رحمتوں سے ہے یہ دل خوشبو کا گلزار۔ زمین کی ہر چمک اسی کی، فلک کی ہر ضیاء اسی کی، ہوا کا ہر جوں کا اس کا، صبا کی ہر ندا اس کی۔ وہی دیتا ہے سب کو رزق، وہی رکھتا ہے سب کا دھیان، کسی کے رزق میں کمی ہو تو وہی کرتا ہے آسان۔ وہی سنتا ہے دل کی بات، وہی دیتا ہے زندگی، اسی کے دم سے قائم یہ ساری کائنات باقی۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے تو آپ اسے لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک شیئر ضرور کریں، کیونکہ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو بھی اس کا اجر عطا فرماتا ہے جس کی وجہ سے نیکی پھیل جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کے ہمیں نیکی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں پنجگانہ نمازی بنائے اور ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرے اور ہم ایمان کی حالت میں اللہ ہمارا خاتمہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ اپنے حلال کے ساتھ مجھے اپنے حرام سے بچا لے اور اپنے فضل کے ساتھ مجھے سب کے محتاج ہونے سے بے نیاز کر دے۔ اضافی رزق کے لیے، رزق میں برکت کے لیے دعا۔ پیارے ناظرین، اس دعا کو پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت ڈالے گا۔ اللہم ارزقنی رزقا حلالا طیبا واسعا مبارکا فیہ واجعلنی من الشاکرین لنعمتک ومن الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ دعا مختلف مسنون دعاؤں کے مجموعے سے ماخوذ ہے اور علماء کرام نے بھی اسے رزق میں برکت کے لیے پڑھنے کی تلقین کی۔ آپ اسے پورے یقین کامل کے ساتھ پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں ضرور برکت فرمائے گا انشاءاللہ۔